میرے معزز سامعین، ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور نصف الایمان، فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ تو میرے دوستو، طہارت ظاہری بھی اور باطنی بھی، فرمایا کہ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ یہ کیسے نصف ایمان ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو طہارت ظاہری اور باطنی کے بغیر نہیں ہوتی، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو طہارت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا نماز جو ہے، جب تک آدمی کی طہارت کاملہ نہیں ہوگی، ظاہراً بھی طہارت نہیں ہوگی، باطناً بھی طہارت نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ ظاہری طہارت سے کیا مراد؟ ظاہری طہارت سے مراد ہے کہ آدمی کا جسم بھی پاک ہو، آدمی کا کپڑا بھی پاک ہو، آدمی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اس کو ظاہری گندگیوں میں سے کوئی گندگی نہ لگی ہو، تو یہ ظاہری طہارت ہوگی۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص باوضو ہو، بے وضو نہ ہو۔ اگر وہ شخص بے وضو ہوگا تو اب اس کی عبادت یعنی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں میرے دوستو، میں تو یہ کہتا ہوں، اگر آدمی طہارت نہ کرے، اگر آدمی نے وضو نہ کیا اور اگر اس پر ظاہری اس پر گندگی لگی رہ گئی، اب یہ شخص نماز پڑھے گا تو اس کو نماز پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے طہارت کو حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح میرے دوستوں، مسجد میں جانا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور وضو نہیں کرتا، بے وضو وہ قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے، تو اب اس نے طہارت کو حاصل نہیں کیا۔ اب اگر طہارت حاصل نہیں کی تو اس کو قرآن پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے، اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، تو میرے دوستو ان بعض مسائل دی جس میں طہارت کا ہونا ضروری ہے، بلکہ یہ ایسی عبادات ہیں جو طہارت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو طہارت کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر ہمارا وضو نہ ہو تو ہم جو ہے زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، ہم زبان سے اللہ اللہ کر سکتے ہیں، ہم زبان سے پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح میرے دوستو ہم زبانی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، ظاہری پاکیزگی بھی ہو، باطنی پاکیزگی بھی ہو، فرمایا یہ نصف دین ہے۔ تو اللہ ہمیں ظاہری پاکیزگی بھی نصیب فرمائے، باطنی پاکیزگی بھی نصیب فرمائے۔